بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کلا جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کلا شاہد کی حضور خفا ہیں منا کلا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں ابو بکر سے آئین عشق و وفا کلا دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کے وہ زاویہ شرم و حیا کے لا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علم سے خیرات جا کے لا معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں ہمارا آج کا یہاں سلطان پور حویلیاں ضلع ایبٹ آباد میں ہونے والا سالانہ جلسہ دستار فضیلت کے نام سے منعقد ہے مجھ سے قبل مفتی محمد آصف زیدہ مجدو نے تفصیل سے اعلان فرمایا ہے کہ سال میں 3-4 مرتبہ ایسا ہوا کہ جلسے رکھے گئے پابندی ہوئی اور میں نہ آ سکا اس کی وجہ آپ کمزوری نہ سمجھیں حضرت علامہ علی شیر حیدری نور اللہ مرقدہ ملنے کے لیے سرگودا میرے پاس مرکز تشریف لائے اور حضرت مجھے فرمانے لگے کہ میں آپ کو اس بات کی تاکید کرتا ہوں کوشش کرنا کہ پابندیاں توڑ کے جلسے نہ کرنا میں نے حضرت کی بات پہ عمل کیا اور 2-3 مرتبہ ایسے ہوا مفتی صاحب مجھے فرمانے لگے کہ ہمارے یہاں ایبٹ آباد کے میر مولانا مبشر شاہ صاحب اور دیگر احباب نے محنت کر کے ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی ہے اور ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے پابندی ختم ہوگی آپ تاریخ طے کریں میں نے مفتی آصف صاحب سے گزارش کی کہ 2 بار ہم نے پابندی برداشت کی ہے میں آپ کو تاریخ دیتا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس دفعہ پابندی برقرار رہی تو آپ کے جلسے پر بیان تب بھی ہوگا اور جب میں آج ایبٹ آباد پہنچا تو بہت سارے احباب تشریف لائے کہ آرڈر ہے کہ جلسہ نہیں کرنا میں نے کہا میں آج ایبٹ آباد گرفتاری تو دوں گا لیکن جلسہ کیے بغیر آپ کے شہر سے واپس نہیں جاؤں آپ حضرات باہر پولیس کو کہہ دے آئے تھے پولیس والے میں نے کہا بیان ہوگا گرفتاری سے میں ڈرتا نہیں ہوں میں کسی خاص مقصد کے تحت بس اوقات پابندیاں توڑ کے جلسے نہیں کرتا اللہ رب العزت ٹکراؤ سے بچ کر ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کا شکر ہے پروگرام بھی ہو گئے اور مسائل پیدا بھی نہ ہوئے اللہ مجھے اور آپ کو عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اکثر احباب کبھی بیان کے بعد مجھے دعا کر دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تجھے استقامت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق دے میں انہیں کہتا ہوں استقامت کی دعا نہ کریں
عافیت کی دعا کریں، استقامت کا معنی جلسہ کریں، پھر پرچہ کٹے، پھر جیل میں جائیں، باہر آ کر پھر بھی حق بیان کریں۔ عافیت کا معنی حق بیان کریں، پرچہ بھی نہ کٹے، جیل بھی نہ جائیں اور پھر بھی بیان کریں۔ اگر آپ جیل میں ڈھکوا کے بیان حق کرانا چاہتے ہیں، اس کا نام استقامت ہے، اور جیل میں جائے بغیر اور بھیجے بغیر حق کا بیان کروانا چاہیں تو اس کا نام عافیت ہے۔ یہ دو راستے سامنے رکھیں اور پھر دو دعا مناسب سمجھا فرما دیا کریں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بات کہنے کی توفیق دے۔ مجھ سے قبل مفتی صاحب فرما رہے تھے، اور اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، مسلک دیوبند کے ہماری جس قدر علمی اور مذہبی شخصیات ہیں، میں اس پر حق جل مجدہ کا جتنا شکر ادا کروں ان کی باضابطہ سرپرستی مجھے حاصل ہے۔ ابھی یہاں مئی کے پہلے عشرہ میں 3 دن کا میرا کراچی کا دورہ تھا، 7، 8 اور 9 کا۔ مجھے بعض احباب نے کہا کہ اس دفعہ مشائخ سے ملاقات کی ترتیب بنائے۔ میں نے کہا بنا لیتے ہیں۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی خدمت میں عرض کیا، براہ راست فون پہ بات کی، 12:30 سے لے کر 1:15 بجے تک دفتر میں، نماز کے بعد حضرت فرمان لگے گھر چلیں گے۔ گھر میں جا کر مفصل ملاقات رہی۔ میں نے ہی کہا جی آپ دعا فرما دے، وقت کافی ہوا۔ جامعہ فروقیہ رابطہ کیا تو بعض احباب نے کہا کہ شیخ صاحب صبح 11 سے 1 بجے کے بعد ملاقات کا وقت نہیں دیتے۔ میں نے کہا اب رابطہ تو کریں۔ قاری عبدالوحید صاحب معرف القرآن والے، انہیں دفتر کے خادم کو فون کیا، انہیں حضرت شیخ کی خدمت پہ فون عرض کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ مولانا گھمن کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، وہ جب بھی جامعہ فروقیہ آئیں تو اوپر میرے گھر میں ان کو لے کر آؤ۔ وہ بھی پابندی ختم ہوگی۔ ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب بنوری ٹون فون کیا، میں نے کہا خلوت کی ملاقات چاہیے، فرمایا دفتر بھی ہوگا اور خلوت بھی ہوگی۔ پون گھنٹہ دفتر کی کنڈی لگا کے ڈاکٹر صاحب نے مفصل میری گفتگو سماعت فرمائی۔ مولانا مدر صاحب سے رابطہ کیا، فرمایا ملاقات بھی ہوگی، اشرف المدارس بیان بھی ہوگا۔ مولانا زرولی صاحب سے رابطہ کیا، فرمایا ملاقات بھی ہوگی اور بیان بھی ہوگا۔ مفتی نعیم صاحب سے رابطہ کیا، فرمایا بیان بھی ہوگا، ملاقات بھی ہوگی، خدمت بھی ہوگی۔ میں نے 3 دن میں کراچی کے تمام مشائخ کی ملاقاتیں اور بیانات کا جب فارغ ہوا، مجھے حضرات کہنے لگے ان مشائخ سے 1 ہفتے میں یہ ملاقاتیں نہیں ہوتی اور 3 دن میں ملاقاتیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی دامت برکاتہم کو 2 سال قبل جب میں سعودی سفارت خانے ایک خاص کاس کے لیے لے کر گیا، مولانا حنیف جلندری فرمانے لگے ان سے 5 منٹ مشکل ہے۔ میں حیران ہوں دونوں بھائی تیری دعوت پہ اسلام آباد کیسے تشریف لائے؟ میں نے کہا اس میں ہمارا کمال نہیں، یہ مسلک کی صداقت اور مسلک کی برکت ہے کہ یہ اکابر جب کام سمجھے تو سر پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں۔ میں نے اختصاراً عرض اس لیے کیا ہے کہ آپ اس کو مبالغہ آرائی نہ سمجھیں کہ شاید میں کوئی یک طرفہ اپنی ٹریفک کو لے کر چلتا ہوں۔ میں باقاعدہ احباب سے مشاورت کرتا ہوں، 3 یا 4 ماہ بعد رائیونڈ کا سفر بھی کرتا ہوں، وہاں بھی اپنے مشائخ سے رابطے میں رہتا ہوں، پاکستان کی تمام تر خانقاہوں سے رابطے میں ہوں۔ اب ان تمام چیزوں کا اظہار کچھ اسٹیج پہ ضروری نہیں ہوتا، میں اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اس تمہید کے بعد میں آپ کی خدمت میں دیے گئے اشتہار پر عنوان کے مطابق گفتگو کرتا ہوں، اور میں نے اس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ عموماً لوگ اس آیت کریمہ کو قرآن کریم کی عظمت پر پیش کرتے ہیں، میں اس آیت کریمہ کو صرف وحی کی عظمت پر نہیں بلکہ کاتب وحی کی عظمت پر بطور دلیل کے پیش کرتا ہوں۔ عام بندہ کہے گا ہم نے اس کو وحی کی عظمت پہ تو سنا لیکن کاتب وحی کی عظمت پر نہیں سنا۔ میں نے کہا میں آپ کے مسلک کا خطیب نہیں، میں آپ کے مسلک کا وکیل ہوں۔ خطابت کی گفتگو کا رنگ اور ہوتا ہے اور وکالت کی گفتگو کا طرز اور ہوتا ہے۔ خطیب اپنے موقف اور مسلک کو بیان کرتا ہے اور وکیل اپنے موقف اور مسلک کی توجیحات کو پیش کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی ہے، میں ان کی عظمت پہ بطور دلیل کے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کو لاؤں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ ہمارا اہل سنت والجماعت حناف دیوبند کا عقیدہ ہے، اور میں نے آج ظہر کے بعد وہاں ایبٹ آباد علماء اور طلباء کے کنونشن میں وعدہ کیا تھا
مضمون کا اشارہ کیا اور میں نے کہ میں اس پر گفتگو رات سلطان پور کے جلسے میں کروں گا۔ ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہے۔ ہمارے اس مسلک کی ابتدا میں دو لفظ آتے ہیں، نمبر 1 اہل سنت اور نمبر 2 والجماعت۔ یہ سنت اور جماعت کا مطلب کیا ہے؟ سنت سے مراد سنت پیغمبر ہے اور جماعت سے مراد جماعت صحابہ ہے۔ جب ہم قرآن کریم کے بعد احادیث مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک بڑی معروف حدیث مبارک آپ کے علم میں ہے، ہم اس کو بطور دلیل کے مسلک پر پیش کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملتا، بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، وتفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملتا، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا ملتا واحدہ، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا اور باقی جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ پیغمبر نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ ما انا علیہ و اصحابی کا ترجمہ ایک خطیب کرتا ہے اور ایک اس کا ترجمہ وکیل کرتا ہے۔ خطیب کے ترجمے پر اعتراضات ہوتے ہیں، وکیل کے ترجمے پر اعتراضات باقی نہیں رہتے۔ خطیب کے علم میں ہے میری تقریر کے بعد کون پوچھے گا، مجھے پتہ ہے کہ میری تقریر پر تبصرے کتنے ہونے ہیں، اس لیے میں سوالات کے جوابات کو صاف کرنے کے لیے ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ آپ کو سوالات کا موقع نہ ملے۔ ما انا علی و صحابی کا ترجمہ عموماً یہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والا فرقہ وہ ہوگا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے۔ عام بندہ سوچتا ہے کیا نبی اور صحابہ کے نقش قدم الگ الگ ہے؟ اگر دونوں کا الگ الگ نہیں ہے تو نبی ما انا علی فرما دیتے جو میرے نقش قدم پہ چلے۔ اس کے ساتھ صحابہ کے نقش قدم کی بات کیوں کی ہے؟ اور دونوں الگ الگ ہیں تو یہ تو آپ کا موقف ہی نہیں ہے۔ میں نے کہ اصل میں اشکال اس لیے ہوا اور گلہ اس لیے ہوا کہ آپ کو ترجمہ سمجھنے یا سمجھانے میں غلط فہمی ہوئی۔ ما انا علی و صحابی کا معنی اہل سنت والجماعت یوں بنتا ہے کہ میرے پیغمبر نے اعلان کیا جنت میں جانے والا طبقہ وہ ہوگا ما انا علیہ کہ جو حدیث مبارک تو مجھ سے لے، و اصحابی اور حدیث کی شرح میرے صحابہ سے لے۔ ما انا علیہ کا معنی یہ ہے وہ بندہ آیت تو مجھ سے لے لیکن آیت کی شرح میرے صحابی سے لے۔ یہ نبوت نے فتنوں کا دروازہ بند کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن کی آیت لے اور مدینے والے پیغمبر سے اور اس کی شرح لے قادیان والے بے ایمان سے تو خاتم النبیین کا معنی غلط ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ آیت کریمہ لے مدینے کے پیغمبر سے اور معنی اس کا کوئی بندہ لیتا ہے وہاں بمبئی کے ذاکر نائک سے تو بالکل یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات کا معنی بدل جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا مسلک یہ ہے کہ ہم حدیث مبارک پیغمبر سے لیں گے اور اس کا معنی پیغمبر کے صحابہ سے لیں گے۔ اہل سنت والجماعت کا معنی یہ ہے ہم سنت پیغمبر کو لیتے ہیں لیکن براہ راست لینے کی بجائے جماعت صحابہ سے لیتے ہیں۔ تو جو پیغمبر کی سنت جماعت صحابہ سے لے اسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور جو پیغمبر کی سنت کا معنی جماعت وہابہ سے لے اسے اہل حدیث کہتے ہیں۔ تو سنت کا معنی صحابہ سے لے تو مسلک اہل سنت والجماعت بنتا ہے، اور سنت کی شرح جماعت وہابہ سے لے تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے۔ فرق تو صرف اتنا ہی ہے، ایسے ہم پیغمبر کی سنت کو لیں گے اور جماعت صحابہ سے لیں گے۔ اور ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ سنت میں ایک نمائندگی ہے بل جماعت میں دوسری نمائندگی ہے۔ سنت میں نمائندگی خدا کا تذکرہ ہے، جماعت میں نمائندگی مصطفیٰ کا تذکرہ ہے۔ نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں اور صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں اور صحابی کو نمائندہ، توجہ رکھنا میں اپنے عنوان کو چھیڑنے لگا ہوں، نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں اور صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اگر خدا کی بات لینی ہے تو پھر مصطفیٰ دے گا، اگر مصطفیٰ کی بات لینی ہے تو پھر پیغمبر کا صحابی دے گا۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو در مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا، اگر حدیث مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو پھر در صحابی پہ جانا پڑے گا۔ نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ اس پر میں پہلے دلائل دیتا ہوں قرآن کریم سے، حدیث مبارکہ سے، کہ میں نے کس بنیاد پہ دعویٰ کیا ہے کہ نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کی آیات پڑھیں گے
اشارہ میں کر دیتا ہوں، آپ آیات کو گن لینا۔ حدیث مبارک ایک میں پیش کرتا ہوں، آگے حدیث کی طرف توجہ آپ فرمانا۔ قرآن کریم میں واقعہ مفصل موجود تو نہیں، لیکن اس کا اجمال قرآن کریم میں ہے، تفاصیل احادیث مبارک میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چلے، مدینہ منورہ سے چلے، مکہ مکرمہ جا رہے تھے، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے ہیں، مشرکین مکہ نے روک دیا ہے، حضور آگے مکہ مکرمہ نہیں جا سکے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا ہے۔ حضرت عثمان نبی کی طرف سے مذاکرات فرما رہے تھے، اور شاید اس موقع پہ آپ کے علم میں ہو، حضور نے پہلے حضرت عمر سے کہا، اے عمر مکہ میں تجھے نہ بھیجیں۔ حضرت عمر نے دیانت دارانہ رائے دی ہے، انہوں نے پوچھا، میں اپنے لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، حضور مکہ میں لڑنا ہے یا گفتگو کرنی ہے؟ اگر لڑنا ہے وہ زبان میں جانتا ہوں، اگر گفتگو کرنی ہے تو وہ زبان عثمان جانتا ہے۔ آپ مکہ میں کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں مصالحتی گفتگو کرنی ہے۔ انہوں نے کہا حضور اس کے لیے عثمان کی زبان زیادہ مناسب ہے، تو میرا خیال ہے کہ عثمان کو بھیج دیا جائے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بات تشریف لے گئے اور چلے گئے۔ حضرت عثمان نے وہاں گفتگو کی ہے۔ ان سارے نکات کا تعلق تو حدیبیہ کے مقام سے ہے، میں اس پر تفصیلاً بات نہیں کرتا، ورنہ میں ایک ایک عنوان پہ سوال اور جواب چھیڑتا۔ میں یہ بھی سوال آتا، لوگ کہتے ہیں جب صلاۃ و سلام پڑھے تو نبی کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، حضرت عثمان مکہ میں حضور پہ درود تو پڑھتے ہوں گے، حضور پر پیش بھی ہوتا ہوگا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کیوں کی ہے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے؟ اس سے پتہ چلا کہ نبی کی خدمت میں درود پیش نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نا، اس سے یہ پتہ نہ چلا تم بات کو سمجھے نہیں ہو، دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں، ایک حضرت عثمان کا پڑھنا، ایک ہے فوراً نبی کی خدمت میں پیش آنا۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جب بندہ درود و سلام پڑھتا ہے نبی کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ درود و سلام فوراً پیش کیا جاتا ہے۔ ملائکہ درود لیتے ہیں اور نبی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، نہ ہمارا فوراً کا دعویٰ ہے نہ فوراً روایات میں ہے۔ عثمان نے پڑھا ابھی تک پیش نہیں ہوا تو کیسے پتا چلا؟ حضرت عثمان کے بارے میں نبوت کیا فیصلہ کرے؟ اور دوسرا بات میں جواب یوں بھی دوں گا، اس سے ہمارا ایک اور موقف نکلتا ہے، ہم تو قبر میں بھی عبادت تلذذی کے قائل ہیں۔ عثمان یہاں پڑھے نبی کو پھر بھی پتا، عثمان شہادت کے بعد پڑھے نبی کو پھر بھی پتا، یہ تو پتا کہ درود پڑھا ہے، لیکن یہ کیسے پتا چلا اس جہان میں پڑھا یا اس جہان میں پڑھا ہے؟ اس سے ثابت یہ نہیں کر سکتے کہ پیغمبر کو پر درود پہنچایا نہیں جاتا۔ میں نے صرف اشارہ کیا ہے، میں اس عنوان پہ بات کر نہیں رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں ہے، حضور حدیبیہ میں ہے، اب مشہور ہو گیا عثمان کو شہید کر دیا گیا، بیعت ہونے لگی، حضور نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، صحابہ نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آخر میں حضور فرمانے لگے یہ اوپر جو میں نے ہاتھ رکھا حضرت عثمان کا ہے۔ یہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا، قرآن کریم نے ایک جملہ فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے پیغمبر یہ بیعت تیری نہیں ہے، یہ بیعت تو میری ہے۔ اللہ بیعت نبی کی ہے، بیعت آپ کی کیسے ہوئی ہے؟ فرمایا جو سفیر بیعت کرتا ہے اپنی طرف سے نہیں کرتا، جو سفیر بناتا ہے اس کی طرف سے کرتا ہے۔ خدا نے نبی کی بیعت کو اپنی بیعت کہا، پتہ چلا نبی نمائندہ خدا ہے، اور حضور فرمانے لگے یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہے، تو چونکہ نبی نمائندہ زمین پہ خدا کا تھا، خدا نے کہا بیعت اس کی نہیں یہ میری ہے۔ عثمان مکہ مکرمہ میں نمائندہ مصطفیٰ کا تھا، فرمایا ہاتھ میرا نہیں عثمان کا ہے۔ قرآن اس آیت نے بتایا نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ آپ کہو گے شاید یہ اس کا استدلال ہے اور اس پہ نص سری موجود نہیں ہے۔ آپ جامع ترمذی میں اٹھا کر دیکھیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان عثمان کان رسول اللہ، لفظوں پہ توجہ فرمائیں، ان عثمان کان رسول اللہ، لفظ رسول دو بار لائے ہیں، کان رسول اللہ، یہ رسول اللہ مصطفیٰ ہے، رسول اللہ عثمان ہے، رسول کا معنی نمائندہ ہے۔ انس بن مالک کا دعویٰ ہے اللہ کے نبی حدیبیہ میں نمائندہ خدا ہے، عثمان مکہ میں نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ یہ انس بن مالک کی بات ہے جو میں نے اپنے لفظوں میں نقل کی ہے، نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ میں صرف نمائندگی پہ دلائل دے رہا ہوں، میں توجیحات ابھی پیش نہیں کر رہا، میں آگے چلتا ہوں۔
آپ نے حدیث مبارک سنی ہے، اس ایک حدیث مبارک کو کئی ایک نظریات پہ بطور دلیل کے پیش کر سکتے ہیں، اور یہ میرا ذوق نہیں، امام بخاری کا ہے۔ امام بخاری تقدیع حدیث کرتے ہیں۔ تقدیع حدیث کا معنی یہ ہے، امام بخاری حدیث کے ٹکڑے کرتے ہیں، ایک ٹکڑے کو ایک موقف پہ، دوسرے ٹکڑے کو دوسرے موقف پہ بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ آپ حدیث مبارک سماعت فرمانا، یہ کئی بار سنی ہے، اور یہ حدیث کئی ایک عنوانات پہ بطور دلیل کے پیش کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب یمن بھیجا تو پوچھا، اے معاذ جب لوگ فیصلہ کریں گے تم جواب کیسے دو گے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا، اقضی بکتاب اللہ، حضور میں قرآن کریم سے جواب دوں گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر کتاب اللہ میں نہ ملے، کہا بسنت رسول اللہ، حضور میں آپ کی سنت سے جواب دوں گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، اگر تمہیں جواب میری سنت سے نہ ملے، کہا اجتہد برائے، میں اجتہاد کروں گا۔ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ، حضور نے اپنے ہاتھ مبارک کو حضرت معاذ کے سینے پہ رکھا اور ساتھ نبوت نے جملہ فرمایا، الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یرضى رسولہ۔ نبی کا ایک جملہ ہے، ایک نبی کا فعل ہے۔ کبھی قرآن جملے بھی نقل کرتا ہے، فعل بھی نقل کرتا ہے۔ جملہ سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے، فعل سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے۔ حضرت یوسف پہ جب زلیخا فریفتہ تھی، آپ نے سنا ہے، تو مصر کی عورتوں نے تانا دیا، اے زلیخا تو غلام پہ عاشق ہوگی۔ زلیخا نے کہا، تم نے غلام کو دیکھا نہیں ہے۔ مصر کی عورتوں کو محل میں بلا لیا، وہاں پہ ان کی دعوت کی۔ یوسف سے کہا باہر آئیں، اخرج، یوسف باہر تشریف لائے۔ مصر کی عورتوں نے، سامنے پھل موجود تھا، چھریاں اور چاقو موجود تھی۔ مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف کو دیکھا، قرآن ان کا فعل نقل کرتا ہے، ایک ان کا جملہ نقل کرتا ہے، کوئی ان کا فعل نہیں سمجھا، کوئی ان کا جملہ نہیں سمجھا۔ ان کا فعل کیا تھا، قطعن ایدیہن، انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں، اور ان کا جملہ کیا تھا، ما بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بشر نہیں، یہ تو فرشتہ لگتا ہے۔ تو کوئی جملہ نہیں سمجھا، کوئی ان کا فعل نہیں سمجھا۔ دیوبند والے فعل بھی سمجھتے ہیں اور جملہ بھی سمجھتے ہیں۔ ان کے فعل کا مطلب کیا تھا، ذرا توجہ رکھنا، قطعن ایدیہن، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھی ہے تو امی عائشہ فرمانے لگی، لبامی زلیخت لو رأین جبینہ لاسرن بالقطع قلوبہن علی الید۔ مصر کی عورتوں نے جن نے زلیخا کو تانا دیا، حضرت یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی، میرے محمد کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ لیتی، میرے محمد کو دیکھی تھی تو دل کاٹ لیتی۔ توجہ، ابھی سبحان اللہ کی باری نہیں ہے، یہ جملہ تو خطیب کا ہے نا، میں اگلی بات کہتا ہوں۔ یہ امی عائشہ نے بات کیوں فرمائی ہے کہ جب ان کو دیکھا تو ہاتھ کاٹا، میرے محمد کو دیکھتی تو دل کاٹ ڈالتی۔ اس کی اصل تشریح مولانا قاسم ننوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے کی ہے۔ مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں، میرے پیغمبر چونکہ مرکز ہے، باقی انبیاء کو ساتھ میرے نبی سے ملتے ہیں، ان میں حسن بھی ایک وصف ہے، میرا نبی مرکز حسن ہے۔ یوسف کو حسن میرے نبی سے ملا ہے، تو پھر یوں کہیں گے حضرت محمد مرکز حسن ہے اور یوسف شاخ حسن ہے، ادھر سے حسن نکلا ہے، انہیں حسن ملا ہے۔ اپنے جسم کو دیکھو گے، ایک بدن میں دل ہے، ایک بدن میں ہاتھ ہے، تو دل کو مرکز بدن کہتے ہیں اور ہاتھ کو شاخ بدن کہتے ہیں۔ میرے محمد کو مرکز حسن کہتے ہیں، یوسف کو شاخ حسن کہتے ہیں۔ اب امی عائشہ کا جملہ سننا، لبامی زلیخت لو رأین جبینہ لاسرن بالقطع قلوبہن علی الید۔ جس نے یوسف کو دیکھا اس نے انگلیاں کاٹی، میرے محمد کو دیکھتی تو دل کاٹتی، کیونکہ محمد مرکز حسن ہے، یوسف شاخ حسن ہے، دل مرکز بدن ہے، انگلیاں شاخ بدن ہے۔ تو جس نے شاخ حسن کو دیکھا، شاخ بدن کو کاٹا، مرکز حسن کو دیکھتی تو مرکز بدن کو کاٹا۔ میں نے کہا تھا نا میں توجیحات پیش کرتا ہوں اور میں بطور وکالت کے ان کی وجوہ پیش کرتا ہوں۔ امی عائشہ جملہ کیوں کہتی ہے تو دیکھو، کوئی فعل نہیں سمجھا، دیوبند والے فعل بھی سمجھے ہیں، اور کوئی ان کا جملہ نہیں سمجھا، دیوبند والے جملہ بھی سمجھے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ دیکھو قرآن کہتا ہے ما ھذا بشرا، وہ تو بشر نہیں تھے، ان ھذا الا ملک کریم، یوسف تو نورانی مخلوق تھے۔ میں نے کہا تم بات کو سمجھے نہیں ہو، قرآن نے دو مقام پہ جملہ بولا۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل،
اگر کوئی بندہ اپنی منمانی زندگی گزارے یہ جانور سے بدتر ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ کو مان کے چلے تو فرشتوں سے بہتر ہوتا ہے۔ آپ کو کہ جی پیسے کیسے پتا چلا؟ دیوبند کا ذوق دیکھنا، آدمی کے جسم میں خدا نے دو صفتیں رکھی ہیں، ایک کا نام صفت بہیمیت ہے اور ایک کا نام صفت ملکیت ہے، ایک کا نام فرشتہ پن ہے اور ایک کا نام ڈنگر پن ہے، ایک کا نام مان کے چلنا ہے اور ایک کا نام منمانی کرنا ہے۔ میں نے 3 ترجمے کیے ہیں تاکہ علماء اور طلباء عوام بھی بات کو سمجھیں۔ ایک میں صفت ملکیت اور ایک میں بہیمیت ہے، ایک میں فرشتہ پن ہے اور ایک ڈنگر پن ہے اور ایک مان کے چلنا ہے، ایک منمانی کرنا ہے۔ ذرا بات توجہ سے سمجھنا، تو جس آدمی میں جانوروں کو دیکھو ان میں منمانی کرنے کا وصف ہے، مان کر چلنے کا مادہ ہی نہیں ہے۔ فرشتوں کو دیکھو تو مان کر چلنے کا ہے، منمانی کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے۔ انسان میں مادے دونوں ہیں، من مانی کرنے کا بھی اور مان کے چلنے کا بھی۔ اب قرآن کہتا ہے جب یہ انسان من مانی کرتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح بدتر بنتا ہے۔ فرمایا بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اللہ جانور سے بدتر کیوں ہے؟ توجہ رکھنا، جانور میں تو وصف ہی ایک تھا من مانی کرنا، اس میں من مانی کرنے کا وصف بھی تھا لیکن مان کر چلنے کا بھی تھا۔ جب اس نے من مانی کی ہے تو جانور کی طرح ہوا، اس میں مان کر چلنے کا وصف نہیں تھا، اس میں مان کر چلنے کا تھا۔ جب اس کی چھوڑ دیا ہے تو جانور سے بدتر ہوا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے ایک گاڑی میں اے سی لگا ہے اور ایک گاڑی میں اے سی لگا ہی نہیں ہے۔ جس میں اے سی لگا تھا اس کی قیمت 12 لاکھ ہے اور جس میں اے سی نہیں لگا اس کی قیمت 11 لاکھ ہے۔ آپ گاڑی کو لے کر چلیں اسلام آباد جانے کے لیے، لیکن گاڑی وہ تھی جس میں اے سی لگا ہی نہیں ہے، اور ایک گاڑی وہ ہے کہ جس میں اے سی لگا تھا لیکن کام نہیں کرتا۔ آپ کے پاس گاڑی وہ ہے کہ جس میں اے سی لگا تھا، قیمت 12 لاکھ ہے لیکن اے سی کام نہیں کرتا۔ اب جون کی گرمی ہے، آپ کے پاس سے وہ گاڑی گزری جس میں اے سی تھا ہی نہیں، قیمت 11 لاکھ ہے۔ آپ پتہ ہے کیا کہو گے؟ بھئی اس سے تو ہماری گاڑی گندی نکلی ہے۔ کیوں؟ اے سی کام اس کا بھی نہیں کرتا، اے سی ہماری گاڑی کا بھی نہیں کرتا، لیکن اس پر 1 لاکھ اضافی تو نہیں لگا، اس میں اے سی کی سہولت تھی نہیں۔ اب اے سی کام کرتا نہیں ہے، اس میں سہولت تھی اور نہیں کرتا، تو یہ نان اے سی سے بدتر نکلی نا۔ تو ایک جانور کا مسئلہ تھا کہ جس میں منمانی کا وصف تھا اور مان کر چلنے کا تھا ہی نہیں۔ فرمایا جب منمانی کی ہے کل انعام یہ جانور بنا ہے، جانور میں مان کر چلنے کا وصف نہیں تھا، اس میں مان کے چلنے کا تھا۔ جب اس کو ضائع کیا تو بلم ازل بدتر بنا ہے۔ اب بات سمجھنا، اور جب انسان میں منمانی کرنے کا وصف موجود ہو اور یوں نہ کرے، یہ مان کے چلے، تو پھر قرآن یوں کہے گا جب یہ مان کے چلا ہے تو یہ فرشتوں کا کام تھا، تو پھر مان کے چلا تو فرشتوں کی طرح ہے۔ اور منمانی کرنے والا کیونکہ وصف اس میں موجود تھا لیکن اس کو دبا گیا، یہ فرشتوں سے آگے نکل گیا ہے۔ تو جو مصر کی عورتوں نے کہا تھا ما ھذا بشرا، یہ نفی بشریت کی نہیں ہے، بشریت کی ضمن میں مان کر چلنے والے وصف کی نفی ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم کہا، اس میں فرشتہ پر فرشتے کا ثبوت نہیں ہے، فرشتے پن کا ثبوت ہے۔ یہ وہ بشر نہیں جو منمانی کرتا ہے، ما ھذا بشرا، یہ وہ وصف ہے جو مان کے چلتا ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب انسان منمانی کرے تو جانور سے بدتر ہے، اور جب مان کے چلے تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ۔ میں نے کہا کوئی جملہ نہیں سمجھتا اور کوئی قول نہیں سمجھتا، کوئی فعل نہیں سمجھتا، بات یہاں سے چلی تھی۔ عنوان ذہن میں رکھنا، ایک نبی کا فعل ہے اور ایک نبی کا جملہ ہے۔ ذرا فعل میں حکمت دیکھنا، میرے نبی نے حضرت معاذ کے سینے پہ ہاتھ رکھا، توجہ رکھنا، حضرت معاذ کے سینے پہ ہاتھ رکھا، یہ میرے نبی کا فعل ہے۔ آپ نے فعل 2 جگہ پہ دیکھا، فضائل اعمال میں دیکھ لو، تمہیں کسی اور جگہ حدیث نہ ملے، فضائل اعمال کھول لینا۔ میرا ختم بخاری پہ بیان تھا جامعہ رشیدیہ سائیوال کا، میں نے کہا تم فضائل اعمال کی قیمت نہیں جانتے، جو حدیث بخاری میں بھی نہیں ملتی کبھی بطور دلیل کے فضائل اعمال میں وہ بھی مل جاتی ہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہاں پہ، آپ یقین کریں کتاب النکاح کی آخری حدیث جو ہمارے بنات کے مدرسے کا نصاب ہے، امام بخاری 2 مسئلے لائے، قول الرجل لصاحبہ هل آرستم اللیلۃ، دوسرا مسئلہ بیان کیا تان الرجل ابنتہ فی الخاصرۃ عند العتاب، اور دلیل ایک مسئلے پہ لائے ہیں دوسرے پہ نہیں لائے۔ وبی قال حدثنا محمد بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابی قالت عن عائشہ قالت عاتبنی ابو بکر، ایک مسئلے پہ دلیل لائے ہیں، هل آرستم اللیلہ پر دلیل لائے ہی نہیں ہے۔ مجھے بندہ کہتے ہیں دلیل کہاں پر ہے، میں نے کہا مسئلہ بخاری میں ہے، دلیل فضائل اعمال میں۔
اور جو فضائل اعمال تلاوت کرتا ہے اس کو بھی نہیں پتہ دلیل کہاں پر ہے. یہ ہمارے ذمہ ہے نا چونکہ ہم آپ کے وکیل ہیں. تو میں نے کہا دلیل کا علم اس کو بھی نہیں کہ فضائل اعمال میں دلائل کون سے لکھے ہیں. اللہ میں بات کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. جو اعتراض مولانا قاسم نانوتوی پر ہیں ان کی دلیل فضائل اعمال میں ہے، لیکن تیرے علم میں نہیں ہے کہ مولانا نانوتوی پر دلیل فضائل اعمال میں جواب کہاں لکھا ہے. وہ جس کے ذمہ ہے وہی دلائل تلاش کرے گا نا. خیر میں صرف عنوان سمجھا رہا تھا. فضائل اعمال میں ایک حدیث کون سی ہے؟ ابو ہریرہ ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ حدیثیں پڑھتا ہوں بھول جاتی ہے، میرا دل کرتا ہے آپ دعا مانگے حدیث محفوظ رہ جائے. فرمایا چادر بچھا دو. حضور نے ان کی چادر پہ ہاتھ رکھا ہے اور پھر چادر کو ابو بکر حضرت ابو ہریرہ کے سینے پہ رکھا ہے. فضائل اعمال میں ہے میرے نبی نے ابو ہریرہ کی چادر پہ ہاتھ رکھا ہے اور پھر چادر ابو ہریرہ کے سینے پہ رکھا ہے. حضرت معاذ کی باری ہے وَضَ يَدَوْ عَلَى صَدْرِهِ، نبی نے براہ راست ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا ہے. حضرت ابو ہریرہ کو ہاتھ نبوت کا ملا لیکن بواسطہ چادر ملا ہے. حضرت معاذ کو نبی کا ہاتھ ملا بلا واسطہ چادر ملا ہے. تو نبی نے ایک کے سینے پہ ہاتھ رکھا لیکن ہاتھ چادر پہ، چادر سینے پہ، اور دوسرے کے سینے پر ڈائریکٹ ہاتھ رکھا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کو محدث کہتے ہیں، حضرت معاذ کو فقیہ کہتے ہیں. فقیہ کی ضرورت اور ہوتی ہے، محدث کی ضرورت اور ہوتی ہے. اب میں وہ ضرورتیں بیان کروں تو پھر تمہیں نکتہ سمجھ آنا ہے. میں مفتی صاحب سے کہہ رہا تھا میں اس لیے کہتا ہوں میری خواہش ہوتی ہے مغرب کو بیان شروع کریں، عشاء تھوڑی سی مؤخر کرائیں تاکہ میں جیتے جاگتے مجمع کو اپنے نکات اور دلائل سمجھا سکوں. اب آپ نے سونا شروع کرنا ہے، میں نے دلائل شروع کرنے ہیں. آپ کو بات سمجھ نہیں آنی گلہ مفتی آصف پر ہوگا. آپ کہتے ہیں وکیل ہے بات تو سمجھا نہیں سکتا. بھائی وکیل کی بات سمجھنے کے لیے جاگنا ضروری ہے کہ نہیں؟ آدمی جب نہ جاگے تو نکتے سمجھ تو نہیں آتے. چلے میں آگے چلتا ہوں. میں قول بیان کرنے لگا ہوں. نبوت کا قول کیا تھا؟ الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ. رسول کتنی بار آیا؟ 2 بار. الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یرضا بہ رسولہ. اے اللہ تیرا شکر ہے رسول ہی میرے نمائندے کو تو نے اس بات کی توفیق دی ہے جس پہ تیرا نمائندہ راضی ہے. رسول ہی سے مراد نمائندہ خدا ہے اور رسول سے مراد نمائندہ مصطفیٰ ہے. اللہ کے نبی نے بتایا محمد کو نمائندہ خدا کہتے ہیں، حضرت معاذ کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں. نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. اس سے نتائج کیا نکلیں گے؟ اچھا مجھے بتاؤ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ بولیے نا. انبیاء کی تعداد 1,24,000. صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ بولو نا. 1,24,000. اب نعرے لگا کہ آپ تھک گئے، میری باری ہے تو اب تھکے پڑے ہیں. دماغ بھی تھکا زبان بھی تھکی تو بات سمجھانی مشکل ہے نا. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ میرا بیان مغرب کو شروع کرائیں، عشاء تھوڑی سی مؤخر کریں. مجھے عنوان پہ 2-2.5 گھنٹے بولنے دیں، پھر آپ چٹھے لکھیں اور مجھے اس کے جواب دینے دیں. میں نے مفتی سے کہا تم 20 خطیب بگاتے ہو، پیسے بہت ہے، مجھے دے دو، میں 4 کی جگہ پہ تقریر کر لیتا ہوں. بھئی اگر وکیل تگڑا ہو تو اس کی فیس بڑھ جاتی ہے کہ نہیں؟ اللہ اس دن سے پہلے موت دے دے جب بندہ دین کو دنیا کے لیے پیش کرے. یہ تو میں سے مذاق کے طور پہ بات کیا. تو میری دلیل پہ ذرا توجہ رکھنا. انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ بولو نا. 1,00,000. میں تمہیں وہ نکتہ دینے لگا جو تم نے نہیں سنا ہوگا. انبیاء کی تعداد 1,24,000 اور صحابہ کی تعداد 1,24,000. یہ دونوں کی تعداد ایک جتنی کیوں ہے؟ انبیاء کی تعداد بھی 1,24,000 اور صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000. میرے اللہ نے بتایا کہ دیکھ میرے پیغمبر تیرا اعزاز یہ ہے کہ کوئی نمائندہ میرا ہے کوئی نمائندہ تیرا ہے. جتنی تعداد میرے نمائندوں کی ہے اتنی تعداد تیرے نمائندوں کی ہے. جتنی تعداد میرے نمائندوں کی اتنی تعداد. توجہ. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ. اگلی بات ذرا سمجھیں. جتنی تعداد میرے نمائندے اتنی تعداد بولیے نا تیرے نمائندوں کی. اگلا جملہ سمجھنا. انبیاء کی تعداد بھی 1,24,000 اور صحابہ کی تعداد بھی 1,00,000. اللہ نے بتا دیا میرے محمد انبیاء میرے نمائندے ہیں. تجھ پہ میری نمائندگی ختم ہے، ان پہ مصطفیٰ کی نمائندگی ختم ہے. اگر تیرے بعد کسی نے میرا نمائندہ مانا وہ بھی ایمان والا نہیں ہے.
اگر تیرے بعد کوئی اور نمائندہ، اگر ان کے بعد کوئی تیرا نمائندہ مانا تو وہ بھی ایمان والا نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ انبیاء نمائندہ خدا ہیں، میری نمائندگی تیرے اوپر ختم ہے، تیری نمائندگی ان پہ ختم ہے، تیرے بعد کو نمائندہ میرا مانا ایمان والا وہ بھی نہیں ہے، ان کے بعد نمائندہ تیرا مانے ایمان والا وہ بھی نہیں ہے۔ میں نے نمائندگی محمد پہ ختم کر دی ہے، تیری نمائندگی میں نے صحابہ پہ ختم کر دی۔ اس پر میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ حضور آئے ہیں اور حضور گئے بھی ہیں، ہم نبی کا آنا بھی مانتے ہیں اور نبی کا جانا، نکتے سمجھنا ذرا، ہم نبی کا آنا بھی مانتے ہیں، نبی کا جانا۔ جب حضور آئے ہیں نبوت ختم ہوئی ہے، اور جب حضور گئے ہیں تو پھر صحابیت ختم ہوئی۔ جب حضور آئے ہیں تو پھر نبوت ختم ہوئی، اور جب حضور گئے ہیں تو پھر صحابیت ختم ہوئی ہے۔ حضور کے آنے پہ نبوت ختم ہے، حضور کے جانے پہ صحابیت ختم ہے۔ اب نمائندہ خدا بھی نہیں ہے، نمائندہ براہ راست مصطفیٰ بھی نہیں ہے۔ ہم نے نبی کو نمائندہ خدا مانا، صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ مانا۔ توجہ رکھنا، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے جب کوئی نبی پر اعتراض کرے جواب خدا دیتا ہے، جب صحابی پر اعتراض کرے جواب مصطفیٰ دیتا ہے، جب کوئی خون نبی کا گرائے انتقام خدا لیتا ہے، جب کوئی خون صحابی کا گرائے تو پھر انتقام مصطفیٰ لیتا ہے۔ وہ نمائندہ خدا ہے اور یہ نمائندہ مصطفیٰ ہے، ان کا دفاع خدا کے ذمے، ان کا دفاع مصطفیٰ کے ذمے۔ اس لیے تو نبی پاک نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، کہ دیکھو یہ جو میرے ساتھ جڑے ہیں یہ میری محبت کی وجہ سے جڑے ہیں، میں پیار ان سے کرتا ہوں، یہ پیار مجھ سے کرتے ہیں۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے، خدا کی نمائندگی مصطفیٰ کرتا ہے، مصطفیٰ کی نمائندگی توجہ یہ صحابی کرتا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے کہا ہم مصطفیٰ کی بات تو مان لیتے ہیں لیکن ان کی بات نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ میں ذالک الکتاب پہ بات کرنے لگو، بھئی کیوں نہیں مانتا؟ کہتا جو خدا نے مصطفیٰ کو قرآن دیا ہے وہ تو لکھا ہوا نہیں تھا، ہم نے اسے مانا ہے، اور جو مصطفیٰ نے صحابہ کو دیا ہے وہ بھی لکھا ہوا نہیں تھا، ہمیں اس پر تو کوئی کلام نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے ہمیں دیا تھا وہ تو لکھا ہوا دیا ہے، ان نے کچھ بدل دیا ہے، کچھ کمی کر دی ہے، کچھ اضافہ کر دیا ہے۔ اقتباس کے دو دلیل پہ توجہ رکھنا، جو خدا نے مصطفیٰ کو دیا لکھا ہوا نہیں تھا، اور جو مصطفیٰ نے صحابہ کو دیا وہ بھی لکھا ہوا نہیں تھا، اور جو صحابہ نے مجھے اور تجھے دیا ہے وہ لکھا ہوا قرآن تھا۔ تو کوئی بندہ یوں کہتا ہے جو مصطفیٰ کو ملا ہم اس پر تو ایمان لاتے ہیں، جو مصطفیٰ نے صحابہ کو دیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن جو صحابہ نے بعد میں دیا کچھ کم کر دیا ہے، کچھ اضافہ کیا، ہم اس کو نہیں مانتے۔ قرآن کریم نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ ذالکہ ایک لفظ ھذا ہے۔ اگر کوئی چیز دور نہ ہو اسے ذالکہ کہتے ہیں، اگر کوئی چیز سامنے ہو اسے ھذا کہتے ہیں، اگر کوئی چیز قریب ہو اسے ھذا کہیں گے، اگر چیز دور ہو اسے ذالکہ کہیں گے۔ جیسے میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ھذا کا معنی یہ ہے اور ذالک کا معنی وہ ہے، اگر چیز سامنے موجود ہے اسے ھذا اور یہ کہیں گے، اگر چیز سامنے موجود نہیں ہے اسے ذالکہ اور وہ کہیں گے۔ قرآن کہتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ارے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے اللہ یہ قرآن تو سامنے ہے، یہ قرآن غیب تو نہیں ہے، تو جب سامنے موجود ہے آپ کو ذالک نہیں کہنا چاہیے، آپ کو ھذا کتاب لا ریب فیہ کہنا چاہیے، آپ کو یہ فرمانا چاہیے اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے ھذا کہا، ذالکہ کہا، ھذا کیوں نہیں کہا؟ مفسرین جواب اور بھی دیتے ہیں لیکن میں جواب وہ دیتا ہوں جس میں حضرت معاویہ یہ صاحب وحی کا دفاع ہے۔ خدا نے بتا دیا کہ دیکھو ایک قرآن تو وہ تھا جو محمد کو میں نے دیا، اس کو تم لا ریب فیہ مانتے ہو، اور ایک قرآن وہ ہے جو نبی نے صحابہ کو دیا ہے، تم اسے بھی لا ریب فیہ مانتے ہو۔ ارے گلہ تو اس پر ہے جو انہوں نے دیا تھا وہ ریب والا یا لا ریب ہے، لیکن تم نے غور کیا جو محمد کو میں نے دیا وہ کتاب نہیں ہے۔ کتاب اسے کہتے ہیں جو لکھا جائے، میں نے تو بل لکھے دیا، وہ تو کتاب تھی ہی نہیں ہے۔ جو میرے محمد نے صحابہ کو دی ہے وہ تو لکھا ہوا نہیں تھا، کتاب اسے بھی نہیں کہتے، لیکن جو میرے پیغمبر کے صحابہ نے تمہیں دی ہے وہ تو لکھا ہوا دیا ہے۔ خدا نے نبی کو دیا وہ لکھا ہوا نہیں تھا، وہ بھی لا ریب فیہ ہے۔ نبی نے صحابہ کو دیا لکھا ہوا نہیں تھا، وہ بھی لا ریب فیہ ہے۔
है, और जो मुआविया ने तुम्हें दिया वो तो लिखा हुआ है, इसे किताब कहते हैं। जो मैंने मोहम्मद को बिल लिखे दिया ला रैब फी है, मेरे मोहम्मद ने सहाबा को दिया वो ला रैब फी है। जो मुआविया ने लिख कर दिया जो किताब है वो भी ला रैब फी है, वो भी ला रैब फी है। ज़ालिक वो कुरान जो सिद्दीक लिखवाएगा ला रैब फी, वो कुरान जो मुआविया लिखेगा ला रैब फी है। तो इसको ला रैब फी कहते हैं। तुमको कि शायद बात समझ नहीं है तो मैं वजाहत यूं करूंगा। आप 3 लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कभी आप कहते हैं कलामुल्लाह, कभी आप कहते हैं कुरान पाक, और कभी आप कहते हैं किताबुल्लाह। ये 3 लफ्ज बोलते हैं ना, ये 3 लफ्ज क्यों बोलते हैं? नंबर 1 कलामुल्लाह, नंबर 2 कुरान मजीद, नंबर 3 किताब मुक़द्दस। आपने 3 लफ्ज क्यों बोले हैं? इसलिए कि इनकी 3 निस्बतें हैं। जब निस्बत अल्लाह की तरफ हो तो फिर कलामुल्लाह कहते हैं, जब निस्बत पैगंबर की तरफ हो फिर कुरान मजीद कहते हैं, और जब निस्बत सहाबा की तरफ हो तो किताब मुक़द्दस कहते हैं। क्या मतलब? जब अल्लाह तकल्लुम करे तो कलामुल्लाह